بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی کہ تمام قصوں میں سب سے اچھا قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جن میں سے بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، باقی سب بھائی دوسری ماؤں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، کیونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکنے والا تھا۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام اور ان سے محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دوسرے بھائیوں کو بتانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح سے گھر سے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت لے لی۔ گھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچ کر آپ کو بہت زیادہ مارا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں تشریف لے جا کر ان کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے سے روشنی ہو گئی اور اس کنویں کا پانی جو کہ بہت زیادہ کھارا تھا آپ کے جانے سے میٹھا ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر گھر واپس آئے، اور جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا اس کے اوپر بکری کا خون لگا دیا اور اپنے والد سے فرمایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے جھوٹ کو بانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کا جھوٹ اور فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے۔ اتفاق سے ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا وہاں رکا اور جانوروں کو پانی پلانے لگا۔ جب قافلے کے سردار مالک نے ڈول کنویں میں پانی کے لیے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے اور باہر نکل آئے۔ جب مالک نے دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل لڑکا ہے تو اس نے سب کو خوشی سے خبر سنائی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ دور بیٹھے دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوئے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ایک شرط پر ہم سے لے لو۔ وہ شرط یہ کہ اسے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو 20 درہم میں فروخت کر دیا، اور قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بازار میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا فروخت کے لیے لایا گیا ہے تو اس نے بہت بھاری رقم اور سونا چاندی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ محل لے آیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے کچھ وقت عزیز مصر کے محل میں گزارا۔ زلیخا جو کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی وہ آپ پر عاشق ہونے لگی۔ ایک دن زلیخا بناؤ سنگار کر کے کمرے کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہا اور کہا کہ میں عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر زلیخا آپ کی طرف لپکی لیکن آپ بھاگ گئے۔ زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی اور دوڑتے ہوئے آپ کا کرتا پکڑا اور پیچھے سے پھاڑ دیا۔ جب 7ویں دروازے کے پاس پہنچے تو اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی
اور فوراً بولی کہ اسے جیل بھجوا دو کیونکہ یہ غلط ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا اور مجھے لبانے کی کوشش کی، میں بھاگا تو اس نے میرا کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے، وہ میری گواہی دے گا۔ چنانچہ اس 4 ماہ کے بچے کو بلایا گیا اور اس نے کہا اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو یہ زلیخا سچ کہتی ہے، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے، اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی گواہی سن کر عزیز مصر نے دیکھا تو قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ جب شہر کی معزز عورتوں کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ طعنے دینے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامنے فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت نے عزیز مصر سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ 7 یا 12 سال جیل کے اندر رہے اور قیدیوں میں توحید کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ جب آپ قید خانے میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، اور 7 لوگوں سے کہا کہ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو تو اس کا مطلب بتاؤ۔ تو ان میں سے ایک شخص قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا 7 سال لگاتار کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 سال تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ جب بادشاہ تک یہ تعبیر پہنچائی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً جیل سے رہا کیا جائے اور میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تب تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار نہ کرا لیا جائے۔ اس کے بعد زلیخا اور دوسری عورتوں نے کہا کہ خطا ہماری ہے، یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کو مصر کی حکمرانی کا اقتدار مل گیا۔ آپ نے خزانوں کا نظام اور اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ خشک سالی اور قحط پڑنا شروع ہو گیا۔ جب زور و شور سے قحط پڑا تو آپ کے بھائی کنعان سے مصر غلہ لینے کے لیے آئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، مگر آپ کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کے پیسوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے اور پیسوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔
चुनाचा आपके भाई आपके वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और सारा माजरा बयान किया और कहा कि अगली बार हमारे साथ बिन्यामीन को भी भेज दें और हम अपनी जान पर खेलकर इनकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पहले ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से परेशान थे और इनके छोटे भाई बिन्यामीन को नहीं भेजना चाहते थे, मगर इनके भाइयों के बहुत ज्यादा इसरार पर आपने इनको इनके साथ भेज दिया। जब बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक चाल चली, तमाम भाइयों की बोरियां अनाज से भर दी और अपने भाई बिन्यामीन की बोरी में सोने का प्याला डाल दिया और एक कहने वाले ने कहा कि तुम लोग तो चोर हो। सब भाई मुतवज्जा हुए और कहने लगे, अल्लाह की कसम हम चोर नहीं हैं। फिर प्याले को ढूंढा गया तो वो प्याला बिन्यामीन की बोरी से निकला। इस पर सब भाई कहने लगे कि बिन्यामीन की जगह हमें पकड़ लो, क्योंकि अगर बिन्यामीन यहाँ रहे तो हमारे वालिद बहुत परेशान होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, मेरे भाइयों सोचो, तुमने अपने वालिद के साथ अहद किया है कि अपने भाई बिन्यामीन को साथ वापस लाएंगे, और अगर बिन्यामीन ना गया तो मैं भी यहीं पर रुकूंगा। इसके बाद यहूदा के अलावा तमाम भाई वापस कनान चले गए और सारा वाकया हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ की तरह बिन्यामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हल्लाबाजी की है। खैर, मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज है। फिर आपने दूसरी तरफ मुंह फेरकर रोना शुरू कर दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से नडाल हो गए और रोते रोते आंखें सफेद हो गई। इसके बाद आपके भाई फिर मिस्र रवाना हुए और कहा कि ए अजीजे मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत ही बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है। अपने भाई की जुबान से घर की दास्तान सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रकत तारी हो गया और आपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों को याद है तुमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया था? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा कि सच में आप यूसुफ हैं? तो आपने बता दिया कि जी हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ। ये सुनकर आपके तमाम भाई शर्मिंदा हो गए, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तुम पर कोई मलामत नहीं करूंगा। जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। अल्लाह ताला भी तुमको माफ फरमाए। और ये कुर्ता ले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो तो इनकी रोशनी वापस आ जाएगी। फिर तुम सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आओ। जब आपका बड़ा भाई यहूदा वो कुर्ता लेकर कनान की तरफ रवाना हुआ तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पोतों से कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब वो कुर्ता यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया तो आपकी बेनाई वापस आ गई। फिर आपने तहज्जुद की नमाज अदा की और अपने बेटों की मगफरत के लिए दुआ मांगी तो वो दुआ कबूल हो गई। फिर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे अहलो अयाल को इकट्ठा किया तो टोटल 72 या 73 आदमी थे। फिर सबने मिस्र का सफर शुरू कर दिया। जब आप मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारियों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया। इसके बाद हजरत यूसुफ और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम 40 साल के बाद बड़ी गर्मजोशी से मिले और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तख्त पर बिठाया और आपके इर्द गिर्द 11 भाई और आपके वालिद बैठ गए और सब आपके सामने सजदे में गिर पड़े। इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की तबीर मुकम्मल हो गई जो आपने 7 साल की उम्र में देखा था। ये तारीखी वाकया मुहर्रम की 10 तारीख अशूरा के दिन वकूअ पज़ीर हुआ। हजरत यकूब, हजरत इसहाक और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।